اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن عظیم کی مبارک سورہ بقرہ میں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو دکھوں کا گھر بنایا ہے اور جنت کو دارالامان یعنی کہ امن کا گھر بنایا ہے، لیکن ہم انسان ہیں اور ہماری فطرت میں، ہماری گھٹی میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہم یا میں اس دنیا میں جو دارالامتحان ہے، جو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ یہ امتحان محنت، مشقت یا تگ و دو والا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ جو چیز کثرت سے ہماری فطرت کے اندر شامل ہے یا ہماری گھٹی میں شامل ہے، یا جو ہماری دن رات کی تگ و دو ہے یا محنت ہے یا ہماری زندگی کی دوڑ ہے، ہم ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ آسائش۔ اور آسائش سے کیا چاہیے؟ سکون اور سکھ چاہیے۔ اللہ والو، جب اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے لیے مٹی منگوائی تو اس پر روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 حصے غموں کی بارش برسائی، آفات و بلیات کی، دکھوں کی، اور ایک حصہ اس کے خمیر میں خوشیاں شامل کی۔ تو یوں انسان کی زندگی میں دکھ غالب ہیں اور سکھ کم ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر سارے ہی سکھ یہاں دے دیے جائیں تو آگے جو سکھ ملنے ہیں، جنت کا جو وعدہ ہے مومنین کے لیے، ہم ان کا ادراک نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو یہاں سکھی ہے وہ انسان اللہ سے اس سکھ والی زندگی یعنی جنت کو مانگے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں یہاں سکھی ہوں، اس سے زیادہ سکھ بھلا اور کیا ہوگا کہ میں اتھے ہی سکھی ہوں، مینوں کسی چیز کی کمی کوئی نہیں۔ اسی لیے جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے پاس اچھا گھر ہے، مال و متاع ہے، آسائشیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اس پر جو آزمائش ہے وہ بیماری کی صورت میں آ گئی ہے، تاکہ اس کو ساری سہولتیں دیں، اس کو آسائشیں دیں، اس کو سکون دیا، لیکن یہ آخرت کی طرف متوجہ رہے، اس بیماری کے اندر رہتا ہوا مجھے یاد کرتا رہے اور امن مانگتا رہے اور آخرت کی نجات کے لیے مجھ سے دعا مانگتا رہے۔ یہ اسی کو سارا کچھ نہ سمجھ لے، یہ غفلت میں ہی نہ مارا جائے اور یہ دنیا پر ہی محنت کرتا نہ رہے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہ ہو، یہ اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ اپنی آخرت کی اس کو فکر ہی نہ ہو اور یہ اسی فکر میں مر جائے۔ اب جیسا کہ انسان ہے، اس کا کسی جگہ پر جانے کے بعد دل لگ جاتا ہے، اس جگہ سے انسیت ہو جاتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں ہی رہ لیتا ہوں، اسے اس جگہ سے محبت ہے، اس کی جو انسیت ہے وہ جگہ کی، جیسے ہم اکثر کہیں مقامات پہ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے یا کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ وہ جگہ ہمارے دل کو بھا جاتی ہے اور کہتے ہیں کاش ساڈا گھر اتھے ہی ہوندا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو کسی جگہ سے انسیت ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہ لیتا، حالانکہ یہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ سرائے خانہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اصل ہماری جو منزل ہے
جس کی طرف ہم رواں ہیں، جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، وہ منزل کیا ہے؟ آخرت کا میدان ہے، اور جنت وہ جو ہے وہ ہمارا حاصل و مقصود ہے۔ اب اللہ والو، ہم آخرت کی فکر میں محنت نہیں کرتے، ساری محنت کوشش دنیا کو پرسکون بنانے میں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں، جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء عظام ہیں، جو صالحین ہیں، وہ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا چند لمحوں کے لیے ہم یہاں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن ہمارا جو ابدی گھر ہے، ہمیشہ جہاں ہم نے رہنا ہے، منزل ہماری آخرت ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کے بعد ہم نے جہاں پہ رہنا ہے وہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے دکھوں کا گھر ہے۔ اللہ والو، یہ بات اب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر ہم اس زمانے میں، جس زمانے میں اب ہم موجود ہیں، آج کا جو دور ہے، فی زمانہ جو ہے 3 سے 4 دکھ ایسے ہیں جو تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور نہ ہی ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان دکھوں سے کیسے نکلنا ہے، یا ان دکھوں پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، یا ان چیزوں پر کیسے کنٹرول کرنا ہے جس کی وجہ سے یہی دکھ ہر گھر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب پہلا دکھ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ سمجھا رہا ہوں چند باتیں۔ پہلا دکھ یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے، اور اگر کسی کی اولاد ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی، یا وہ اولاد جو ہے وہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ پھر اولاد کی شادی کر دی، اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یا گزارا مشکل ہوتا ہے، یا ساس اور بہو کی نہیں بنتی، تو مطلب یہ ہر گھر کی کہانی آج کے دور میں ہے۔ یہ 3 باتیں یا کچھ باتیں جو آپ کو اسی لیے سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں، ورنہ جو دکھ ہیں انسان کی زندگی میں، اللہ کے بندوں، وہ تو بے شمار انسان کے دکھ ہیں۔ ہر کسی کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ دکھوں کو پھولتا رہے گا، لیکن دکھ نکلتے چلے جائیں گے، اس کے دکھ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ والو، یہ جو چند مثالیں میں نے دی ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ آج کے دور میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں یہ تینوں دکھ نہ ہو۔ اب سنیں، شادی جو ہے، یہ شادی نہ ہونا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے کہ جتنا شادی کے بعد حقوق زوجین یا ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنا ہر طرح کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے، تو یہ سارے معاملات بھی ہر گھر میں ہیں۔ اب دوسرا معاملہ آ جائے گی، اولاد کا معاملہ ہے۔ اولاد کسی کی اگر نہیں ہے تو اللہ والو وہ بہت بڑا دکھ ہے، وہ بہت بڑا دکھ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اولاد ہے، لیکن اولاد کیا ہے؟ بری سنگت میں بیٹھتی ہے، بری سنگت والی اولاد ہے، نافرمان ہے، نشے کرنے والی ہے، شراب پینے والی ہے، چوری کرنے والی ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، پاپی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا دکھ ہے کہ ہماری اولاد تو ہے لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ اب اولاد ہے ہی نہیں، اللہ والو ہمارے اس معاشرے کا یہ ظالمانہ رویہ ہے، یہ ظالم معاشرہ ہے کہ بچے کی شادی کی، بیٹی گھر میں آئی، کسی کی بہو بنا کے اس کو لائے، اب شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، ایسا ظالم معاشرہ ہے کہ بچی کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے،
کہ اولاد خیال رکھ، یہ کر وہ کر، احتیاط کر، اور 1 سال بعد اللہ نہ کرے اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہوئی، یا 2 سال بعد اگر اولاد نہیں ہوتی، 3 سال بعد اولاد نہیں ہوتی، اس بچی کے ساتھ ساتھ اپنے اس کے خاوند یعنی کہ اپنے بچے کو بھی تانے مارنا شروع کر دیں گے، تیری بڈھی تو ہے ہی منحوس ہے، تیری بڈھی تو ہے ہی بانج ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس عورت کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ اس نے اپنی بقیہ ساری زندگی اسی طرح کے تانے سننے میں گزار دینی ہے۔ اب اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کو راہ راست پر کیسے لانا ہے، ہماری یہ بھی فکر رہتی ہے کہ ہائے ہماری اولاد ہے، ہم کیا ایسا کام کریں کہ جو ہماری اولاد ہے وہ سیدھے رستے پہ آ جائے اور ہماری جو اولاد ہے وہ بھٹکے نہ۔ اور اس کے لیے آج کے دور میں جو اگر میں بات کروں تو کئی میں نے خاندان دیکھے ہیں، کئی میں نے مائیں دیکھی ہیں، بہنیں دیکھی ہیں، بیویاں دیکھی ہیں جو شوہروں کو راہ راست پر لانے کے لیے، بہن ہے تو بھائی کو راہ راست پر لانے کے لیے، ماں ہے تو بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے طرح طرح کے وظائف کے اندر وہ مبتلا ہیں اور تعویذات لیتی ہیں، ان کو دم کر کے پانی پلاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہمارا یہ اتنا بڑا دکھ ہے آج کے ہر گھر کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک ایسی شخصیت کا آپ کو دور حیات کا میں انداز اور ان کا جو میں ان کی جو شان و شوکت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولادیں کیسی ہوتی ہیں اور ان کے جو اجداد ہیں یعنی کہ آج ہم ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ جو ہماری اولاد ہے کل کو ہماری فرما بردار بھی ہو، ہمیں یہ اولاد کا بڑا دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ والو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اچھا یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے نواسے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ ان کے سیدنا حضرت عاصم کے نواسے ہیں۔ اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اب وہی بات یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والو آج ہم ہیں، ہماری اولاد ہم چاہتے ہیں کہ نیک ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ سنیں اور سمجھیں اس کو۔ اسی لیے آپ کو حضرت سیدنا عبدالعزیز کے جو نانا جان ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عاصم کے جو ابا جان ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ کچھ سیرت کی میں جھلک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس پہ آپ توجہ فرمائیں اور غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں ذرا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ معمول ہے کہ آپ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ والو جو آپ کا شب و روز کا معمول ہے قرآن پاک پڑھانے کے علاوہ، وہ سارا دن رات حضور علیہ السلام کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا، یہ آپ کا دن رات کا معمول رہا ہے۔ اب یہ کن کی بات ہے؟ سیدنا حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک شب ایسا ہوا کہ آپ مسجد نبوی شریف سے قرآن پاک بچوں کو پڑھا کے اپنے گھر تشریف لائے اور رات کو آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اب آدھی رات کا وقت ہوا، یعنی کہ پچھلا پہر ہوا، تو اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخت جگایا، یعنی کہ آپ کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرما دیا۔ میرے شیخ دامت برکاتہم عالی حضرت ابو عبداللہ حامد شافعی قادری مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نوازنے کے طریقے ہیں وہ دو ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں. یا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اپنے در پہ بلا کے نوازتے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی کے در پر تشریف لے جا کے اس کو نوازتے ہیں. اب کیا ہے، حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شرف بخشا ہے کہ اپنے دربار پہ بٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، شب و روز قرآن پاک پڑھانے کے علاوہ درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پچھلا پہر ہے رات کا، تشریف لے آئے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کمرے میں جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا اور معطر ہو گیا، اور میرے اس کمرے میں ایسی خوشبو آنا شروع ہو گئی اس کا آج تک انسانی عقل نے گمان نہ کیا. اچھا، فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں دستے مبارک میرے چہرے کی طرف بڑھائے، میرے چہرے کی طرف اپنے دستے مبارک کو بڑھایا دونوں کو، اور فرمایا کہ اپنا چہرہ ادھر کرو، اپنا چہرہ ادھر کرو، میں اس منہ کو بوسے دینا چاہتا ہوں جس منہ سے تم میری ذات پہ درود پڑھتے ہو. قربان جائیں اللہ والو، یہ کن کے مبارک فرزند ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فرزند ہیں. اور کس کے نانا جان ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. یہ ان کی روٹین دیکھیں، یہ ان کا مبارک عمل دیکھیں. اچھا جی، کیا فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ میں اس منہ کو بوسے دینا چاہتا ہوں جس سے تم میری ذات پہ درود پڑھتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا، دعائیں دی اور واپس تشریف لے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور موت تک، میرے مرنے تک، یعنی کہ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے منہ کو بوسہ دیا اس کی ایسی برکت کہ تا دم مرگ میرے بدن سے جو ہے وہ خوشبو مہکتی رہی. اب اللہ والو ذرا غور کرو، یہ عنایت انہیں کس مبارک عمل سے ملی؟ کیا کسی تعویذ لینے سے ملی، یا کسی عامل کے پاس جانے سے ملی، یا کوئی تعویذ لٹکانے سے ملی، یا سلنسروں پہ کالے کپڑے باندھنے سے ملی، یا گھروں کے اوپر کالی ہانڈیاں رکھنے سے ملی؟ کس عمل سے ان کو یہ برکتیں ملی، یہ سعادتیں ملی؟ کیا انہوں نے کوئی آیت کریمہ کا چلہ کاٹا، 1.25 لاکھ پڑھی، یا سورہ بقرہ کا چلہ کیا، سورہ جن کا چلہ کیا؟ انہوں نے کیا ایسا عمل کیا اللہ والو؟ انہوں نے درود پاک پڑھا اور قرآن پاک بچوں کو پڑھنا سکھایا، قرآن پاک کی تعلیم دی. اس کے بعد جو بھی سارا وقت آپ کو ملتا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پہ درود پڑھتے ہوئے وہ رات اور دن گزار دیتے. اب اللہ والو، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی درود پڑھتے رہے. کیوں؟ کیونکہ خون جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اجداد ہیں، جد امجد ہے، ان کے خون میں درود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ابھی واقعہ ذکر کر دیا کہ ان کا معمول کیا تھا اور ان کو درود سے ملا کیا. پھر جب اللہ والوں ہمارے بڑے ایسے ہوں گے، ہماری اجداد ایسے ہوں گے، تو اولاد کیسی ہوگی؟ اب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہے. اور کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا جو اثر ہے یہ آپ کی اجداد سے آپ کی رگوں میں منتقل ہوا. اب اللہ والوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جو میں بات آپ کو اصل بتانا چاہ رہا ہوں.
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ، آپ کے گھر والی، آپ کی زوجہ فرماتی ہیں زمانے میں اس دھرتی پر نماز پڑھنے والے بزرگ بڑے ہوں گے، باوضو رہنے والے بزرگ بڑے ہوں گے، لیکن میرے شوہر جیسا تقوی رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ، بڑھیاں جڑیاں ہوندیاں نے جو ہماری گھر والیاں ہوتی ہیں، ہمارے محرم راز ہوتی ہیں، یہ ہمارے اچھے برے یہ سارے اسرار سے سب کچھ جانتی ہیں ہمارا، ان سے ہمارا کوئی چھپا نہیں ہوتا۔ وہ فرما رہی ہیں اللہ والو کہ میرے شوہر جیسا تقوی رکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے نمازی ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے۔ کیا ہے یہ کہ جسے خلافت کے امور کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری کام تھا، یعنی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے امور سر انجام دے کے گھر تشریف لاتے رات کو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے، ساری رات قیام کرتے اور روتے، یا اللہ پاک جو تو نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کا میں حق نہیں ادا کر سکا۔ جبکہ حق کیسے ادا ہو رہا ہے؟ اللہ والو ایسے حکمران، ایسے خلیفہ وقت آپ کہ شام سے زکوٰۃ بغداد شریف بھیجی گئی، اور بغداد میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ہے دور خلافت، یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت۔ ایسی برکتیں کہ ہر کوئی غنی ہوا پڑا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمران متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب اللہ سے ڈرنے والے حکمران ہوں گے تو جو رعایا ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ پاک کے خوف سے اللہ پاک کو یاد کرنے والی ہوگی۔ اور جب حکمران بھی ایسے ہوں گے، رعایا بھی ایسی ہوگی، تو پھر اس رعایا پر، اس ملک پر اللہ کی رحمتیں ہی تو برسیں گی اللہ والو، اللہ کی سلامتیاں ہی نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہی نازل ہوں گی نا اس پہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف آ گئی جو قوم اور جو حکمران، تو اللہ کی برکت کا، رحمت کا، سلامتی کا نظام اس قوم پہ شامل ہو جاتا ہے، اس قوم کی اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہے، شام سے بغداد شریف میں وہ زکوٰۃ دینے والے آپ کے جو قاصدین ہیں وہ گئے ہیں، لیکن ہر گھر میں روٹی ہے، ہر گھر ماشاءاللہ خوشحال ہے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ زکوٰۃ لے۔ پھر وہی قافلہ جب واپس گیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قافلہ جو ہے اب یمن بھیجو، اس قافلے کو، اگر کوئی وہاں زکوٰۃ لینے والا ہے تو اس کو زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ اب یہ ساری برکتیں، سلامتیاں کس طرح ملی ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا ہے؟ شب داری کرنا، رات کو اللہ کے آگے رونا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور درود کی کثرت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ درود گھٹی میں شامل ہے، خون میں درود شامل ہے، چلا آ رہا ہے درود۔ تو اللہ والو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ یہ جو درود ہے یہ بنیاد ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد ہے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے اللہ پاک کے در کا فقیر بننے کی۔ اب اللہ والو جو اللہ کے در کا فقیر ہی نہیں ہے وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، جو غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اور جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا نہیں ہے اللہ نے اس کو درود پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ یعنی اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہم درود پاک سے کتنا انس رکھتے ہیں
اور دوسرے ڈھونگ بازیوں سے کتنا انس رکھتے ہیں، کتنا ہمارے یقین درود پہ ہے، یا کتنا ہمارا یقین جو ہے تعویذوں پہ، عاملین کے پاس جا کے، ڈبہ پیروں کے پاس جا کے ان کی باتیں سننے میں یا ان کی باتیں ماننے میں، تعویذ لٹکانے میں، پہننے میں، دفنانے میں، چھتر مارنے میں، کیا کیا ہم یہ آج حرب آزما رہے ہیں، لیکن ہمارا درود پر یقین اب تک نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا بننا ہے اللہ والو؟ درود والا۔ کیا بننا ہے؟ ہم نے درود والا بننا ہے، اور دن رات درود پاک ہی پڑھتے رہنا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا مقام ملا درود سے؟ اب وہ سنیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت ہوا، وصال آپ کا ہو گیا، تو اللہ پاک جل شانہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صالحین، اولیاء اللہ، صدیقین اور شہداء کی ارواح کو حکم دیا کہ میرا دوست یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جو دوست ہے یہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوان حیات کو اگر پڑھا جائے تو ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک شام کے رہنے والے کا جو ہے وہ نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا جس رات انتقال ہوا، جس رات آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ظاہری ہوا، اس رات وہ والد جس کا بیٹا فوت ہوا تھا اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے تو فوت ہو گیا ہوا ہے، تو فوت ہو گیا ہوا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے، تو یہاں کیسے ہے؟ یعنی کہ وہ وہاں پہ موجود ہے، کہاں پہ؟ اور وہ بیٹا جو ہے اپنے والد سے عرض کرتا ہے کہ ابا جان، میں شہید ہوا ہوں، اور جو شہید ہے وہ مرتے نہیں ہیں، میرا رب تو مجھے رزق بھی دے رہا ہے، میں تو زندہ ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ تو باپ کہتا ہے کہ اچھا آج ادھر کیسے آئے ہو، آج ادھر کیسے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی خواب نہیں آیا، پہلے تو کبھی ملنے نہیں، آج کیا ہوا؟ تو وہ اس کا بچہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو نہیں معلوم، آج خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اور آسمانوں پر اعلان ہوا ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، شہداء، صدیقین میرے ولی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ آپ کے دور خلافت میں آپ کا معمول رہا، آپ مدینہ منورہ میں ایک قاصد کو ہدیہ دے کر بھیجتے کہ وہاں کے ضرورت مندوں کو تحائف دو، اور جو دوسرا کام تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام عرض کیا کرو۔ اللہ والو، اس ساری بات کے بعد اب وہ نکتہ جو آپ کو دینے والا ہوں کہ اگر آپ نے اولاد کے غم سے بچنا ہے، اولاد کے غم سے بچنا ہے، یا آپ کی اولاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے، جو آج کا دور چل رہا ہے، ہماری اولاد غلط سنگت میں نہ بیٹھے، بری صحبت میں نہ پڑ جائے، چوری ڈاکہ ڈالنے والی نہ بن جائے، شراب پینے والی نہ بن جائے، زنا کرنے والی نہ بن جائے، تو آج کے دور میں اللہ والوں کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے درود پاک کے کہ جو آپ کی اولاد کو رنگ دے اور آپ کی اولاد کو نافرمان ہونے سے بچا دے۔ اب سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رج رج کے درود پڑھو۔ اس کے علاوہ کیا کہا میں نے؟ جاؤ گے پیسہ برباد کرو گے، تعویذ لو گے، ڈھونگیوں کے پاس جا کے اپنی عزتیں لٹواؤ گے، کیا ہوگا؟ ٹکے دا فرق نہیں جے پینا، پیسہ برباد، ٹائم برباد، گھر کی عزت نیلام، اولاد ویسے کی ویسے نافرمان۔ لیکن جب حضور علیہ السلام دی ذات علی شان پہ درود سلام پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر کرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤں سے بچو، بلاؤں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں سے کیا مراد ہے؟ بلاؤں سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غافلین سے بچو، غافلین سے بڑی کوئی بلا نہیں ہے۔ اللہ والو، غافلین سے بڑی کوئی بلا نہیں ہے۔ اب آپ بیان سننے بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سننے بیٹھے ہیں، ہر جمعرات ہم خانقاہ شریف جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا معمول ہے خانقاہ شریف میں درود پاک کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، اللہ والے کی زیارت کرتے ہیں، حضور کا بیان سنتے ہیں، حضور کی تعریف سنتے ہیں، وہاں پہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ اب جب یعنی کہ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر جاتے ہیں، تو ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے جڑا ہوتا ہے، اللہ پاک سے ہماری جو تار ملی ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں میں پھر وہی ہوتا ہے کہ ذکر ہونا ہے، درود پڑھنا ہے، بیان سننا ہے، یہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والو جب ہم خانقاہ سے باہر قدم رکھتے ہیں تو وہ دنیا داری کے جو جھمیلے ہیں وہ ہمارے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گھر جاتے تک آہستہ 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 راستے میں پھر وہی بے پردگی، عورتیں ہیں، عورتوں کا ہجوم ہے، بازار ہے، یعنی کہ ہر طرف جو بھی ماحول ہے، وہ جو ہماری کیفیت خانقاہ میں بنی ہوتی ہے ہم اس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو گھر جا کے پھر وہی والدین کی وہ جو خدمت ہے، جو گھر کے کام ہیں، بیوی کے ساتھ جو باتیں ہیں، بچوں کا خیال ہے، یعنی کہ دنیا داری کے اندر ہم لگ جاتے ہیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے جو کسی اللہ والے سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے ان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والو جو کبھی مسجد ہی نہیں گیا، جو کسی اللہ والے کے پاس ہی نہیں گیا، اس کا کیا حال ہوتا ہو بھائی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا۔ جو مکمل غافلین ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ والو اس دور میں اولاد کو بچانا ہے یا پہلے سے اولاد کی فکر ہے کہ اولاد ہماری بری صحبت میں نہ بیٹھے؟ تو کیا کرنا ہے؟ دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک ذات کے درود پڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو، درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، سنوار دیتا ہے۔ اب اللہ والو تیّا کر لو، نیت کر لو کہ آج کے بعد اگر زور دینا ہے تو درود پاک پڑھنے پہ زور دینا ہے، بابیاں کو نہیں جانا، ڈبہ پیروں کو نہیں جانا، تویز نہیں لینے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی شان پر گھر بیٹھے دن رات کثرت سے درود تو پڑھ، اللہ تجھے بھی سوارتا جائے گا اور تیرے آنے والی اولاد کو سوارے گا اور تیری اولاد کی اولاد کو بھی سوار دے گا، کیونکہ مہر کس کی ہے؟ میرے کملی والے کی ہے۔ مہر کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اللہ والو جہاں کوئی دم وظیفہ تویز اثر نہیں کرتا، وہاں پہ میرے کملی والے میرے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک چلتا ہے، اسم مقدس چلتا ہے، وہاں پہ درود پاک چلتا ہے بس۔ اب اللہ والو ایسے مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں جو شوہر کی نافرمانی سے، یا بہن ہے تو بھائی کی نافرمانی یا بھائی کی بری صحبت سے، یا ماں ہے تو بچے کی بری صحبت سے پریشان ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بری سنگت میں بیٹھتی ہے، یا جو میرا شوہر ہے بری سنگت میں بیٹھتا ہے، یا بھائی میرا ہے وہ بہن کہتی ہے کہ بری سنگت میں بیٹھتا ہے، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 100 بار صبح اور 100 بار شام کو، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟
درود تامہ پڑھنا ہے، درود تامہ پڑھنا ہے۔ درود تامہ کیا ہے، ایک ویڈیو الگ میں نے اسی چینل پہ لگائی ہے، آپ وہ سن لیں۔ درود ابراہیم کے ساتھ التحیات والا سلام ملانا ہے، یعنی کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ کیا بن جائے گا، درود تامہ بن جائے گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلقین فرمایا تھا کہ اے شاذلی یہ درود پڑھا کرو۔ اب 100 دفعہ درود تامہ صبح، 100 دفعہ درود تامہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھ لینی ہے اور 100 دفعہ پڑھنے کے بعد اس پانی کی بوتل پہ دم کر دینا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا شوہر ہے یا بھائی ہے اس کو پلانا ہے۔ جو بھی نافرمان ہے، گھر میں کوئی بھی ہے، اولاد ہے، زوجین کے اندر معاملات خراب ہیں، یا جو بھی مسئلہ مسائل آپ کا ہے، آپ نے اس شخص کو پلانا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سدھر جائے، وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اب پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے، اگر تو وہ پی لیتا ہے ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں پیتا تو وہی پانی جو ہے آپ ہانڈی کے اندر استعمال کر لیں، وہی پانی آپ چائے بنانے کے اندر استعمال کر لیں، وہی پانی جو ہے آپ کوشش کریں کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے کپڑوں پہ چھڑک دیں، جو وہ کپڑے ڈالتا ہے، وہ کپڑے پہنتا ہے یا پہنتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب روٹی پکانی ہے، روٹی کے لیے آٹا تو گوندنا پڑے گا، ظاہر ہے۔ اب اس آٹا گوندنے والے پانی میں تھوڑا سا پانی آٹے کے اندر یہ پڑا ہوا دم کیا ہوا جس پہ درود تامہ پڑا ہے وہ بھی ملا دیں۔ تو اللہ والو 100 دن نہیں گزریں گے، میرے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ 100 دن نہیں گزریں گے کہ تمہاری نسلیں سنورنا شروع ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے کہ درود پڑھنا ہے، خود بھی اور اپنی اولاد کے لیے ذریعے نجات بننا ہے۔ جب ہم درود پڑھیں گے تو اس کا اثر ہماری اولاد میں جائے گا، جب ہماری اولاد میں اثر جائے گا وہ درود پڑھے گی، پھر اس کا درود پڑھنے کا جو اثر ہے اس کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا کہ درود جو ہے وہ تجھے رنگ دے گا، تیری اولاد کو، اور تیری اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ آپ نے توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر بھی نظر ثانی کریں، اپنے گناہوں کو بھی کم کریں، اپنے گناہوں پر بھی نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے رہیں، جن کی دل آزاریاں کی ہیں ان سے معافیاں مانگ لیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام فرمائیں، بہنیں ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کر دیں، پردے میں رہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے بھائی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس نماز، درود اور استغفار کی ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا۔ اللہ والو حضور کے در سے وہ کیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملا؟ اللہ والو حضور کے در سے تو غیروں نے جو ہے نا وہ شفا پائی ہے، حضور کے در سے تو غیر نوازے گئے ہیں، ہم تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ تو آج کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر جمعرات کے دن عصر سے مغرب تک اپنے گھر میں درود شافیہ کی محفل رکھیں۔ اگر تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو اتنی آواز میں پڑھ لیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ کمرے کے باہر نہ جائے۔ اگر آپ نے سارے گھر والوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ درود شافیہ کیا ہے، اس کے پر جو ہے وہ ایک مکمل ویڈیو اسی چینل پہ مرکز حجرہ درود پہ اپلوڈ ہے، وہ بھی سنیں۔ جہاں تک ہو سکے خود بھی درود کی کثرت کریں، درود کی دعوت بھی دیں، اور ہمارے ساتھ جو درود پاک کا اجتماعی عمل جاری و ساری ہے، درود پاک کے محفل میں بھی شامل ہوں، درود پاک کے گروپ میں بھی شامل ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نسلوں کو اور ہمیں تا دم مرگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شان پر ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔